پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تاریخی دن ریکارڈ پر ریکارڈ قائم 100 انڈیکس پہلی بار 1,81,000 پوائنٹ کی سطح عبور کر گیا۔ 100 انڈیکس میں 2,274 پوائنٹس کا اضافہ، جبکہ 100 انڈیکس 1,81,309 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے تو پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تاریخی دن دیکھا جا رہا ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں مارکیٹ سے متعلق جان لیتے ہیں حمزہ گیلانی سے۔ جی حمزہ، دیکھیے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ٹریڈنگ کا آغاز ریکارڈ تیزی کے ساتھ ہوا۔ 100 انڈیکس نے پہلی بار 1,80,000 پوائنٹس کا حصہ عبور کیا۔ اس کے بعد 100 انڈیکس 1,81,100 کا حصہ پار کر گیا ہے۔ 2,000 سے زائد پوائنٹ کی تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ اکراس دا بورڈ تیزی ہے، سینٹیمنٹ پازیٹیو ہے۔ سرمایہ کار آئل اینڈ گیس سیکٹر، ریفائنری، آٹو، فارما، سیمنٹ، ان تمام بلو چپ کمپنیز کے اسٹاکس کے اندر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے انڈیکس کی پوزیشن مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے۔ اسٹاک مارکیٹ پلس سے سرپلس اور سرپلس سے ریکارڈ پلس ہوتی جا رہی ہے۔ جو ایک مومنٹم بنا ہوا تھا پچھلے ہفتے کا، تو وہ ابھی بھی ہم برقرار دیکھ رہے ہیں۔ ریکارڈ تیزی کی صورت میں 100 انڈیکس کی کلوزنگ 179 کے لیول پہ ہوئی تھی۔ آج مارکیٹ کا آغاز 180 کے لیول سے ہوا اور 181 100 کا لیول 100 انڈیکس پار کر گیا ہے۔ اور یہی گمان کیا جا رہا ہے کہ لیکوڈیٹی جو مقامی سرمایہ کاری ہے وہ مسلسل آ رہی ہے۔ بڑے میوچل فنڈز اور انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر مسلسل شیئر کی بائنگ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے 100 انڈیکس کو تقویت پہنچ رہی ہے۔ اور پھر فنڈامنٹل اور اکنامک انڈیکیٹرز بھی ہمارے گرین زون میں ہے، جیسے کہ انٹرنیشنل لیول پہ ہمارے MOU سائن ہو رہے ہیں، ٹریڈ کے اس کو بہت زیادہ پازیٹیو دیا جا رہا ہے۔ پھر پیٹرولیم پرائسز کی قیمتوں میں بڑی کمی ہوئی ہے، اس کو بہت زیادہ پازیٹیو دیا جا رہا ہے۔ ہمارے جو CPI کے نمبرز ہیں وہ کنٹرول میں، ہمارے ریزروز بہتر ہو رہے ہیں۔ تو یہی تمام عوامل بنے جس کی وجہ سے اسٹاک ایکسچینج کے اندر مسلسل ہم سرمایہ کاری دیکھ رہے ہیں۔ اور ٹھیک ہے، پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تاریخی دن دیکھا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ حمزہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ پاکستان اور چین کا دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اور دو طرفہ سیکیورٹی تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق۔ مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے لیے اقوام متحدہ قراردادوں کی اہمیت پر اتفاق۔ بیجنگ میں چینی وزیر خارجہ اور اسحاق ڈار کی مشترکہ صدارت میں 7ویں پاک چین اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری۔ پاکستان کا ایک چین پالیسی تائیوان، سنکیانگ، تبت، ہانگ کانگ، جنوبی بحیرہ چین اور چین کے مکمل حمایت کا اعلان۔ چین کا پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھرپور تعاون کا اعلان۔ مذاکرات میں باہمی تعلق، مختلف شعبہ جات میں تعاون کا جائزہ لیا گیا۔ اسٹریٹجک اور سیاسی تعاون، دفاع، معاشی شعبہ، تجارت کے حوالے سے بھی غور، سرمایہ کاری، ثقافت کے شعبوں میں تعاون اور عوامی روابط کا بھی جائزہ لیا گیا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے بین الاقوامی اور علاقائی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور حملے کی دھمکی دے دی ہے۔ میڈیا نمائندوں سے غیر رسمی گفتگو کے دوران صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ کو وینزویلا میں تیل اور دیگر وسائل تک رسائی ہونی چاہیے۔ وینزویلا نے درست رویہ اختیار نہ کیا تو امریکہ دوسرا حملہ بھی کر دے گا۔ امریکی صدر نے کولمبیا میں بھی کارروائی کا اشارہ دیتے ہوئے کہا کہ کولمبیا ایک بیمار آدمی چلا رہا ہے، وہ زیادہ عرصے تک یہ کام نہیں کر سکے گا۔ میکسیکو کے معاملے پر کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، کیوبا خود ہی گرنے کے قریب ہے۔ روسی صدر کی رہائش گاہ پر یوکرینی حملہ مشکوک ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بھارت کو ٹیرف مزید بڑھانے کی دھمکی بھی دے دی ہے۔ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کو آج عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ منشیات اور دہشت گردی کے الزامات کے تحت مقدمہ چلے گا۔ امریکی فوجی کارروائی پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بھی آج ہوگا تو وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کو آج عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ منشیات اور دہشت گردی کے الزامات کے تحت مقدمہ چلے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وینزویلا کی نئی قیادت کو دھمکی۔ امریکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ڈلسی کو امریکی مطالبات ماننا ہوں گے ورنہ نتائج بھگتنا پڑ سکتے ہیں۔ وینزویلا ممکن ہے امریکی مداخلت کا آخری ملک نہ ہو، ہمیں گرین لینڈ کی ضرورت ہے۔ گرین لینڈ امریکی دفاع کے لیے ضروری ہے۔ گرین لینڈ چینی اور روسی جہازوں سے گھرا ہوا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ گرین لینڈ سے متعلق دھمکیاں دینا بند کریں۔ ڈنمارک کی وزیر اعظم کا صدر ٹرمپ کے بیان پر رد عمل، کہا امریکہ کو گرین لینڈ یا ڈنمارک کی کسی ریاست کو ضم کرنے کا حق نہیں۔ قریبی اتحادی کے خلاف ایسی دھمکیاں ناقابل قبول ہیں۔ گرین لینڈ اور اس کے عوام فروخت کے لیے نہیں ہیں۔ اور وینزویلا کی نائب صدر ڈلسی کی جانب سے عبوری صدر کی ذمہ داریاں سنبھال لی گئی ہیں۔ ڈلسی نے نکولس مادورو سے وفاداری کا اعلان کر دیا ہے۔ پہلے خطاب میں امریکہ پر شدید تنقید کی، جبکہ وینزویلا کی فوج نے ڈلسی کو عبوری صدر تسلیم کر لیا ہے۔
فوج نے قومی خود مختاری کے لیے مکمل آپریشنل تیاریوں کا اعلان کر دیا۔ امریکی کارروائی کے بعد ملک بھر میں فوجی الرٹ نافذ کر دیا گیا، جبکہ وینزویلا کی سپریم کورٹ نے ڈیلسی کو 90 دن کے لیے عبوری صدر مقرر کیا ہے۔ پاکستان کا وینزویلا کی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وینزویلا کے عوام کی فلاح و بہبود کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ پاکستان کا بحران کے خاتمے کے لیے ضبط و تحمل اور کشیدگی میں کمی کی ضرورت پر زور۔ پاکستان تمام مسائل کے حل کے لیے اقوام متحدہ کے منشور اور عالمی قوانین کی پاسداری کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ ہم وینزویلا کے پیش رفت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ وینزویلا میں مقیم پاکستانی برادری کے افراد کی سلامتی اور تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے مسلسل رابطے میں ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا وینزویلا کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ خبر ایجنسی کے مطابق عباس اراغچی نے امریکی جارحیت کو ریاستی دہشت گردی خود مختاری پر حملہ قرار دے دیا۔ وینزویلا میں امریکی آپریشن کی مذمت کرتے ہیں۔ وینزویلا کے وزیر خارجہ نے کہا کہ قومی خود مختاری حق خود ارادیت کے دفاع کے لیے پرعزم ہے۔ وینزویلا میں امریکی فوجی کارروائی کے خلاف مختلف ممالک میں شہری سڑکوں پر آ گئے۔ واشنگٹن ڈی سی اور وائٹ ہاؤس کے سامنے مظاہرین کی امریکی حملے کی مذمت۔ نیو یارک ٹائمز اسکوائر میں ریلی، مظاہرین نے ٹرمپ کی گرفتاری کا مطالبہ کر دیا۔ پیرس میں بائیں بازو کے مظاہرین نے مادورو کی گرفتاری کی سخت مذمت کی۔ ایتھنز میں ہزاروں افراد نے مادورو کی گرفتاری کے خلاف مارچ کیا۔ روم میں بھی امریکی فوجی کارروائی کے خلاف شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ ارجنٹینا اور کولمبیا میں امریکی آپریشن کے خلاف احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ آسٹریلیا کے دارالحکومت میں امریکی کارروائی کے خلاف احتجاج جاری۔ ہوانا، کیوبا میں امریکی سفارت خانے کے سامنے ہزاروں مظاہرین جمع ہوئے۔ آپ کو بتائیں کہ شمالی کوریا کا ہائپر سونک میزائلز کا تجربہ مقصد جنگی صلاحیت کا جائزہ لینا ہے۔ کم جونگ نے کہا کہ وینزویلا پر امریکی حملہ کھلی جارحیت ہے۔ شمالی کوریا کا دفاع مضبوط ہے۔ جاپان اور جنوبی کوریا کا میزائل تجربے پر اظہار تشویش سامنے آیا ہے، تو شمالی کوریا کا ہائپر سونک میزائلز کا تجربہ مقصد جنگی صلاحیت کا جائزہ لینا ہے۔